السلام علیکم ناظرین، پروگرام دین کی دنیا کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ اویس اسحاق۔ ناظرین، آج رمضان المبارک کا 21واں روزہ ہے، اور یہ 21واں روزہ اس لحاظ سے بھی جانا جاتا ہے کہ آج کے دن مولائے کائنات مشکل کشا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا یوم شہادت ہے۔ یوم شہادت پر بھی بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہم یہ بات کریں گے اور آپ ناظرین کو یہ بتانے کی کوشش کریں گے کہ مولائے کائنات مشکل کشا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا مقام دین اسلام میں کیا ہے، آپ کے فضائل کیا ہیں۔ سب سے پہلے تو معذرت خواہ ہوں کہ 30 منٹ میں آپ کے شہادت والے میٹر کو ڈسکس کرنا اور پھر آپ کے فضائل کو ڈسکس کرنا یقیناً یہ کہیں سے بھی انصاف نہیں ہے، لیکن جو ہماری مہمان ہیں بہت زیادہ مصروف ہیں اور میں ان کا بے حد شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمارے لیے وقت نکالا اور وہ تشریف لائیں۔ تو کوشش کریں گے کہ اس 25 سے 30 منٹ میں جتنا ہم ڈسکس کر سکے آپ کے فضائل کو ہم انشاءاللہ ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے۔ بلا تاخیر میں ہماری جو آج کی مہمان ہیں ان سے آپ کا انٹروڈکشن کرواتا ہوں۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف مذہبی اسکالر، آپ تقریباً ہر ٹی وی چینل پہ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں بھی ان کو دیکھ رہے ہیں، ان کی مجالس چل رہی ہیں۔ تو بغیر کسی تکلف کے، بغیر کسی ٹائم ضائع کیے میں آپ کی طرف ان کو لے کے چلتا ہوں۔ تو آج ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف مذہبی اسکالر ڈاکٹر ثروت عسکری صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ الحمدللہ، اللہ کا بہت بہت شکریہ، جس طرح میں نے انٹرو میں کہا کہ آپ نے یقیناً بہت ہیکٹک اسکیجول میں سے ہمارے لیے وقت نکالا ہے۔ اس وقت تو واقعی بہت مشکلات ہیں، لیکن ہم جن کا ذکر کر رہے ہیں اور جس مبارک مہینے میں موجود ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں یہاں پر اس وقت شب و روز ہمارے اوپر نازل ہو رہی ہیں، تو خود بخود سارے کام ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں، اللہ تعالیٰ آپ کے کاموں میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ سب سے پہلا میرا سوال یہی ہے کہ آج جیسے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا یوم شہادت ہے، ایک بڑا دن ہے، تو سب سے پہلے میں یہ آپ سے سوال کرتا ہوں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی دین اسلام میں کیا مقام ہے، آپ کے کیا فضائل ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کسے را میسر کی شد ای سعادت، بکعبہ ولادت بمسجد شہادت۔ مولائے کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام آپ شیر خدا بھی ہیں، اور میں اس کو اگر آسان الفاظ میں یوں کہنا چاہوں کہ علی اگر مومنوں کے مجمع میں آئیں تو امیر المومنین کہلائیں، اگر متقین کی بز میں آئیں تو امام المتقین کہلائیں، اگر بہادروں کے درمیان میں آئیں تو شیر خدا کہلائیں، اگر سرزمین عرب پر آئیں تو امیر عرب کہلائیں، اگر رسول کے گھر میں آئیں تو داماد پیغمبر کہلائیں، اگر بطول کے حجرے میں جائیں تو زوج بطول کہلائیں، قرآن کی منزلوں میں آئیں تو امام مبین کہلائیں۔ مولائے کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے لیے کبھی وہ قاتل مرحب و انتر کہلاتے ہیں، کبھی فاتح باب خیبر کہلاتے ہیں، اور کبھی آسمان سے تلوار نازل ہوتی ہے، ذوالفقار کہلاتی ہے، اور آواز آتی ہے ہاتف غیبی کی کہ شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ تو علی امیر المومنین کے فضائل اور مناقب بیان کرنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے، کیونکہ عالم اسلام پر، عالم انسانیت پر، محسن انسانیت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس شخصیت کا تذکرہ بار بار کر رہے ہیں، نہ صرف یہ کہ تذکرہ بار بار کر رہے ہیں بلکہ ہر مقام پر حضرت علی شیر خدا کو اپنے ساتھ ساتھ رکھ رہے ہیں۔ خود حضرت علی شیر خدا فرماتے ہیں کہ میں رسول کے پیچھے پیچھے ایسے چلا کرتا تھا جیسے کہ اونٹنی کے پیچھے اس کا بچہ چلتا ہے، اور حضرت علی شیر خدا فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم کے 1000 باب تعلیم فرمائے، اور میں نے ہر باب علم سے ہزار باب علوم کو پیدا کیے۔ تو علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شخصیت کی معرفت کو حاصل کرنا یقیناً ہم سب کے لیے بہت مشکل بات ہے، لیکن سمجھنا بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے سمجھنا۔ بات تو یہیں پہ ختم ہوتی ہے نا کہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نا کہ علی علم کا دروازہ ہے۔ بے شک۔ تو اسی پہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ مولا کائنات کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کا علم جو تھا وہ آج تک اس پہ ریسرچ جاری ہے۔ کچھ ایسے فضائل آپ کے علم کے حوالے سے اگر آپ بیان فرمائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث مشہور ہے، معروف ہے، مستند ہے، اور بہت سارے محدثین کی زبان پر آئی کہ انا مدینۃ العلم۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انا مدینۃ العلم و علی بابھا، کہ میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ تو یقیناً مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے علم کا کیا کہنا کہ علی آج سے 1400 برس پہلے فرش زمین پر بیٹھ کر عرش الہی کی ہمیں خبریں سنایا کرتے تھے، اور آج جب دنیا بہت زیادہ سائنسی تحقیق سامنے آ گئی اور اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا جس مقام پر پہنچ گئی، مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام اپنے خطبوں میں
وہ باتیں ارشاد فرما رہے ہیں۔ نہج البلاغہ مولا کائنات علی امیر المومنین کے خطبات کا، مکتوبات کا اور کلمات قصر یعنی حکمت آمیز جملوں کا ایک مجموعہ ہمارے سامنے موجود ہے، اور اسے لوگ غلطی سے علم علی کا ایک شاہکار سمجھ لیتے ہیں۔ یہ علم علی کا شاہکار نہیں ہے۔ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا علم ایک بحر بے کنار تھا، ایک ایسا سمندر کہ جس کا کوئی کنارہ نہ ہو۔ یہ تو شریف رضی نے اپنا کاسہ گدائی پھیلا دیا، جو چند قطرے علم کے آ گئے تو کائنات میں شریف رضی کا نام مشہور ہو گیا نہج البلاغہ کی تدوین سے۔ لیکن علی ابن ابی طالب علیہ السلام وہ ہیں کہ جو نہ صرف یہ کہ جس وقت مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام ممبر مسجد پر خطبات دیا کرتے تھے تو مسجد میں خاموشی چھا جایا کرتی تھی، سناٹا چھا جایا کرتا تھا، اس لیے کہ الکلام الامیر والامیر الکلام، یہ ایک عربی زبان کا محاورہ ہے۔ زبان اور ادب کے جاننے والے بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ جو جناب امیر کا کلام ہے وہ عربی زبان میں بھی اس قدر اپنے دامن میں ہیرے موتی سمیٹے ہوئے، اس قدر مسجع اور مخفف زبان ہے کہ اس کے لیے کہا گیا کہ یہ حضرت امیر کا کلام ہے، یہ ایک امیر کلام ہے، اس کے اندر بہت زیادہ وسعتیں ہیں، پنہائیاں ہیں۔ تو آج اگر میں اور آپ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے در سے وابستہ ہوتے ہیں اور علی کے علم کی جانب متوجہ ہوتے ہیں تو ہمارے پاس بہت سارے ایسے روایات ہیں، بہت سارے ایسے واقعات ہیں کہ جن کو ہم بیان کر سکتے ہیں اور علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے علم کو واضح کر سکتے ہیں۔ مولا کائنات کے پاس ایک سائل آیا، اچھا سائل بھی کچھ کیسی معنی خیز گفتگو کرتا ہے، کہتا ہے یا علی ارشاد فرمائیے کہ سخاوت بہتر ہے یا کہ عدالت بہتر ہے۔ دیکھیں سخاوت اس سخی سے کہا جا رہا ہے کہ جس علی ابن ابی طالب کے گھر سے، جس علی ابن ابی طالب کے دروازے سے کوئی خالی ہاتھ واپس نہیں جاتا تھا۔ ہزاروں واقعات ہیں، ہزاروں واقعات ایسے ہیں کہ حضرت علی کی بزم سجی ہوئی تھی، کچھ لوگوں نے حاتم طائی کا تذکرہ چھیڑ دیا۔ مولا کائنات نے پوچھا، کہا کہ حاتم طائی کیسا انسان تھا تم لوگوں کی نظر میں؟ کسی نے کہا کہ یا علی وہ اتنا دل کا غنی انسان تھا، اتنا سخی انسان تھا کہ اس کے گھر کے 40 دروازے تھے، اور اگر کوئی سائل 40 دروازوں پر جاتا تھا تو اسے 40 دروازوں سے عطا کیا جاتا تھا، کسی دروازے سے اسے خالی نہیں پھیرا جاتا تھا۔ حضرت علی نے فرمایا، کہا کہ سخی تو ضرور ہوگا مگر صاحب ظرف نہ ہوگا، اس لیے اگر صاحب ظرف ہوتا تو پہلے ہی دروازے سے اتنا دے دیا جاتا کہ سائل کو باقی 40 دروازوں پہ جانے کی ضرورت ہی نہ پیش آتی۔ تو علی کی سخاوت میں کیا عرض کروں کہ مولا کائنات کسی جنگ پر روانہ ہو رہے ہیں، علی کا سامان سفر باندھا جا چکا ہے، علی بالکل رخصت ہو رہے ہیں کہ عین اس وقت کسی سائل نے دست سوال کو دراز کر دیا۔ مولا کائنات نے اپنے غلام قمبر سے کہا کہ قمبر دیکھو علی کے در سے کبھی کوئی خالی ہاتھ نہیں گیا، سائل کے سوال کو پورا کر دو۔ قمبر نے کہا مولا اس وقت ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ روٹی کو توشے دان میں رکھا جا چکا ہے۔ مولا کائنات نے فرمایا، کہا کہ قمبر کیا فرق پڑتا ہے، پورا توشے دان دے دو۔ قمبر نے کہا کہ یا علی توشے دان بھی نہیں دیا جا سکتا، اس لیے کہ توشے دان کو اونٹ پر بار کیا جا چکا ہے۔ مولا کائنات نے فرمایا، کہا کہ دیکھو قمبر علی کے در کا یہ دستور نہیں ہے کہ یہاں سے کسی کو بھی خالی ہاتھ پھیرا جائے، تم پورا سامان دے دو۔ کہا کہ مولا سامان دینا بھی ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ سائل کو سامان کو اونٹ پر بار کیا جا چکا ہے۔ مولا نے فرمایا کوئی بات نہیں قمبر، پورا اونٹ دے دو۔ قمبر نے کہا کہ مولا اونٹ بھی دینا ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ اونٹ کو قطار میں لگایا جا چکا ہے۔ مولا کائنات نے فرمایا کوئی بات نہیں قمبر، اونٹوں کی قطار دے دو۔ اور اب قمبر کیونکہ مزاج دانے علی ابن ابی طالب تھے، قمبر نے فوراً گھبرا کر اونٹوں کی مہار کو ہاتھ سے چھوڑ دیا کہ اس وقت علی کا دریائے سخاوت جوش میں ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کہہ دے میں قمبر کو دے دو۔ تو علی کی سخاوت بھی اس منزل کمال پر تھی، اور علی کی عدالت کا کیا کہنا کہ علی جب بیت المال جب خلافت سنبھالتے ہیں تو مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے بیت المال میں جھاڑو دلوایا اور وہاں پر 2 رکعت نماز پڑھی، نماز شکرانہ، اور اس طرح سے علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اپنی خلافت کے شب و روز گزارے۔ تو اب سائل نکتہ ور نے پوچھا، کہا کہ یا علی سخی زیادہ افضل ہے، سخاوت زیادہ افضل ہے یا عدالت زیادہ افضل ہے؟ اگر میرے اور آپ کے سامنے یہ سوال لایا جائے کہ سخاوت زیادہ بہتر ہے یا عدالت، تو ہم تو فوراً کہیں گے سخاوت زیادہ افضل ہے، کیونکہ سخاوت نظر آتی ہے سب کو، عدالت نظر نہیں آتی۔ لیکن مولا کائنات کا سوچنے کا نظریہ کچھ اور ہے، وہ نظریہ جو ہم جیسے خطا کاروں کو کچھ نہ کچھ سکھاتا ہے۔ مولا کائنات نے فرمایا، کہا کہ دیکھو سخاوت سے عدالت کہیں زیادہ افضل ہے، اس لیے کہ سخاوت میں سخی
دوسروں کو دیتا ہے اور اس طرح دیتا ہے کہ وہ جو دنیا ہے وہ ڈس بیلنس نظر آتی ہے کہ کبھی کسی کے پاس زیادہ ہو جاتا ہے، کبھی کسی کے پاس زیادہ ہو جاتا ہے، لیکن اگر عدالت معاشرے میں رائج ہو جائے تو ہر کوئی ایکول ہو جائے گا، کسی کو دینے کی ضرورت ہی نہیں پیش آئے گی۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم آخری زمانے کے حالات پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ زکوٰۃ دینے والے تو ہوں گے، زکوٰۃ لینے والے نہیں ہوں گے۔ تو اب جب ہم علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے در سے وابستہ ہوتے ہیں تو ہمارے ذہن کھل جاتے ہیں کہ یہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے سوچنے کا انداز ہے۔ ٹھیک ہے، میں بات کرتا ہوں کہ آپ کی شہادت کے حوالے سے، کیونکہ آج ان کی شہادت کا دن ہے، یہ واقعہ کس طریقے سے پیش آیا، اور یقیناً 19 رمضان کی صبح کا وقت تھا جس طرح آپ مجھے بھی ریکارڈنگ سے پہلے بتا رہی تھی، تو کس طریقے سے ان پہ حملہ کیا گیا اور آپ نے کس طرح اپنے 2 سے 3 دن غالباً گزارے، اور پھر کیا نصیحتیں فرمائی اس امت کے لیے؟ کیونکہ ابھی ہماری گفتگو سخاوت اور عدالت تک پہنچ چکی تھی، تو لہٰذا میں ایک جملہ علی امیر المومنین کا آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتی ہوں۔ مولا کائنات نے فرمایا کہ انا قتیل العدالت، میں وہ ہوں کہ جس کی سخت ترین عدالت نے قتل کیا۔ یہی وجہ ہے کہ جب علی خلیفۃ المسلمین بنے تو لوگوں نے آ کر کہا کہ یا علی امیر المومنین، یہ عدالت ایسے سخت موضوعات نہ چھیڑیے۔ مولا کائنات نے فرمایا، کہا کہ یہ مال اللہ کا ہے، میں اس پر میری حیثیت صرف اور صرف ایک امانت دار کی ہو، اگر یہ علی کا بھی مال ہوتا تو بھی علی اس کو خدا کی رضا کے علاوہ تقسیم نہ کرتا۔ کہا کہ یہ اللہ کا مال جس میں علی کی حیثیت صرف ایک امانت دار کی ہے۔ تو مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام جب خلیفۃ المسلمین بنے تو بہت سارے افراد ایسے تھے جو کہ علی امیر المومنین کے خلاف ہو گئے۔ اب تاریخ روایت یہ بتاتی ہے کہ علی امیر المومنین 18 رمضان کو اپنی بیٹی ام کلثوم کے گھر میں مہمان تھے۔ اچھا، سن 40 ہجری کا جو رمضان المبارک آیا ہے، اس میں مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا یہ طریقہ تھا کہ وہ ہر روز اپنی ایک اولاد کے گھر میں قیام کرتے تھے اور وہیں پر روزہ افطار کرتے تھے اور وہیں پر سحری کیا کرتے تھے، اور اس کے بعد اگلے اولاد کے یہاں جایا کرتے تھے۔ اچھا، اسی رمضان المبارک کا ایک واقعہ اور میں آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتی ہوں کہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام اسی ماہ رمضان میں مسجد کوفہ میں خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، اور آپ کے دونوں شہزادے جوانان جنت کے سردار امام حسن اور امام حسین وہاں پر تشریف فرما تھے۔ مولا کائنات نے پوچھا، کہا کہ بیٹا حسن، اس ماہ مبارک کے کتنے دن رہ گئے ہیں؟ اب امام حسن یا امام حسین نے جواب دیا کہ اتنے دن اور رہ گئے ہیں۔ تو حضرت علی نے فرمایا کہ بس اب علی کی ریش جو ہے وہ خون سے رنگین ہوگی۔ اور مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام، یہ جو 40 ہجری کا رمضان المبارک ہے، اس میں مولا کائنات کے کچھ الگ انداز نظر آئے۔ کچھ روایت یہ کہتی ہے کہ جب 18 رمضان کو آپ اپنی بیٹی ام کلثوم کے گھر میں مہمان ہوئے تو ام کلثوم کہتی ہے کہ میں نے پوری رات اپنے بابا کو دیکھا کہ وہ عجب بے قراری کے ساتھ، عجب اضطراب کے ساتھ کبھی جانب آسمان دیکھتے ہیں، کبھی جانب زمین دیکھتے ہیں، کبھی حجرے کے اندر جاتے ہیں، کبھی حجرے سے باہر آتے ہیں، یعنی پوری رات اضطراب کی علی امیر المومنین نے گزاری۔ اور یہاں تک کہ وقت سحر نزدیک آیا اور ام کلثوم نے اپنے بابا کے سامنے سامان سحر رکھا۔ میں بہت درد دل کے ساتھ یہ فریاد کرنا چاہتی ہوں کہ دنیا میں کوئی بھی بیٹی ہو، اس کے گھر اگر باپ مہمان آ جائے تو بیٹی کا دل یہ چاہتا ہے کہ وہ عمدہ ترین طعام اپنے باپ کے سامنے رکھے، اور کہاں تو علی کی ذات گرامی تھی اور ان کی بیٹی ام کلثوم کی ذات گرامی تھی۔ بیٹی نے باپ کے سامنے طعام سحر رکھا۔ روایت یہ کہتی ہے کہ اس طعام سحر میں 2 جو کی روٹیاں تھیں، ایک دودھ کا پیالہ تھا، کچھ تھوڑا سا نمک تھا۔ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے کہا کہ ام کلثوم، کبھی تم نے دیکھا کہ تمہارے باپ نے ایک ساتھ 2 نعمتیں کھائی ہوں؟ ام کلثوم چاہتی ہیں کہ اس نمک کو ہٹا لیں۔ مولا کائنات نے فرمایا کہ نہیں، اس دودھ کے پیالے کو ہٹا لو، کوفے کا کوئی غریب، کوئی یتیم، کوئی ایسا ہوگا جس کے کام یہ دودھ کا پیالہ آ جائے گا۔ اور مولا کائنات نے جو کی روٹی کو نمک سے تناول فرمایا۔ یہ آخری سحر ہے مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی، اور علی اس طعام سحر کو کھا کر مسجد کوفہ کی جانب روانہ ہوئے۔ بہت ساری روایات یہاں پر ہمارے پاس موجود ہیں کہ جب مولا کائنات
چلنے لگے تو مرغابیوں نے دامن پکڑ لیا جو گھر کے اندر پروردہ جانور تھے۔ مولا کائنات نے فرمایا کہ ام کلثوم ان مرغابیوں سے خبردار رہنا، ان کے آب و دانے کا، ان پرندوں کا خیال رکھنا۔ اور اس کے بعد جب دروازے کے قریب پہنچے تو زنجیر در جو تھی اس نے مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو تھام لیا، یعنی ہر چیز علی امیر المومنین کو روکنا چاہتی تھی۔ اور مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام جب مسجد کوفہ میں پہنچے تو محراب گلدستہ اذان میں پہلے تشریف لے گئے، اور وہاں پر مولا کائنات نے اللہ اکبر کی صدا بلند کی۔ شہر کوفہ کا کون سا گھر ایسا تھا جہاں پر مولا متقیان کی، مولا کائنات کی یہ آواز اذان نہ بلند ہوئی ہو، آواز اذان نہ پہنچی ہو۔ میں کہوں کہ اے شہر کوفہ کے رہنے والوں، ذرا غور سے اس آواز اذان کو سن لینا، نہ اب کبھی علی کی آواز اذان سنائی دے گی، نہ علی جیسا کوئی مؤذن ملے گا، نہ علی جیسا کوئی نمازی ملے گا۔ اور اس کے بعد علی امیر المومنین گلدستہ اذان سے اذان تمام فرما کر گلدستہ اذان سے اترے اور مسجد میں سوئے ہوئے نمازیوں کو جگاتے ہوئے چلے، یہاں تک کہ جب ابن ملجم کے قریب پہنچے جو کہ مسجد میں سو رہا تھا، مولا کائنات نے اس کو بھی جگایا۔ اور اس کے بعد مولا کائنات محراب عبادت میں تشریف لائے، اور جب محراب عبادت میں تشریف لائے تو مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے پہلی رکعت کا دوسرا سجدہ ادا کیا، اور علی اس سجدے کو ادا کر رہے تھے کہ ایک مرتبہ ابن ملجم نے پیچھے سے حملہ کیا علی امیر المومنین پر، اور میں کیا عرض کروں کہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام جن کا سر کھل گیا، اور علی امیر المومنین نے بے ساختہ آواز لگائی کہ فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا۔ اور یہ آواز اتنی بلند ہوئی کہ تمام مسجد کے نمازیوں نے سنی، یہاں تک کہ گھر تک یہ آواز پہنچی، اور مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فوراً اپنے بیٹے حسن مجتبیٰ کو اشارہ کیا کہ نماز کو تمام کراؤ، کیونکہ علی اس قدر زخموں سے چور چور ہو چکے تھے کہ وہ نماز کو تمام نہیں کرا سکتے تھے۔ اور امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے نماز کو تمام کرایا، اور اس کے بعد گلیم میں لٹا کر مولا کائنات کو لے کے چلے گھر کی جانب، اور پیچھے پیچھے مسجد کے نمازیوں کا، مولا کائنات کے چاہنے والوں کا ہجوم تھا۔ اور مگر جب گھر کی ڈیوڑی نظر آئی، گھر کی دہلیز نظر آئی تو علی امیر المومنین نے امام حسن مجتبیٰ سے کہا کہ بیٹا سب چاہنے والوں سے کہو کہ واپس پلٹ جائیں، اس لیے کہ علی کی بیٹیاں گھر میں موجود ہیں، اور میں نہیں چاہتا کہ زینب اور ام کلثوم کے رونے کی آواز کسی کے کانوں میں پڑ جائے۔ اور علی امیر المومنین کو لے کر گھر میں تشریف لائے۔ روایت یہ کہتی ہے کہ جب علی امیر المومنین زخمی حالت میں گھر میں تشریف لائے، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے جراح کو بلایا، اور جراح نے جب آ کر اس زخم کا معائنہ کیا تو ایک مرتبہ پریشان ہو گیا۔ اس نے کہا کہ زخم اتنا کاری ہے اور زہر میں بجھی ہوئی تلوار ہے کہ اب علی امیر المومنین کے بچنے کی کوئی امید نہیں ہے، اور گرم دودھ کو تجویز کیا ہے دوا کے طور پر، غذا کے طور پر۔ اس جراح نے، اس طبیب نے کہ علی امیر المومنین کی یہ دوا بھی، یہ غذا بھی مقرر کی۔ اور روایت یہ کہتی ہے کہ جس وقت جراح نے یہ دوا، یہ غذا مقرر کی ہے تو کوفے کی گلیاں یتیم بچوں سے بھر گئیں جن کے ہاتھوں میں دودھ کے پیالے تھے، اور جو دروازے پہ کھڑے ہوئے رو رو کر کہہ رہے تھے کہ ہمارا یہ دودھ کا پیالہ علی امیر المومنین کو دے دیا جائے، اس لیے کہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھنے والے تھے۔ مولا کائنات کی زندگی کا ایک وہ جملہ بہت زیادہ مشہور ہے کہ علی امیر المومنین نے کوفے کے یتیموں سے فرمایا کہ اگر کوئی تم سے پوچھے کہ تمہارا باپ کون ہے تو یہ نہ کہنا کہ تمہارا باپ مر گیا، بلکہ تم کہنا کہ علی شیر خدا ہمارے باپ ہیں، علی، تمہیں احساس یتیمی نہ ہونے پائے۔ تو مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے 19ویں رمضان کا دن گزارا، 20ویں رمضان کی رات گزاری، 20ویں رمضان کا دن گزارا، اور 21ویں رمضان کی جو صبح آئی وہ قیامت کی صبح تھی، اس لیے کہ علی شیر خدا بس اب دنیا سے کوچ کر رہے ہیں۔ میں یہاں پر اس قاتل کا تذکرہ ضرور کرنا چاہوں گی جسے ابن ملجم کہتے ہیں تاریخ میں۔ روایت یہ کہتی ہے کہ کیونکہ وہ اسی مسجد کے اندر موجود تھا اور تمام نمازیوں نے اس کو دیکھا بھی تھا، فوراً اس کو وہاں پر اریسٹ کر کے، گرفتار کر کے لایا گیا مولا کائنات علی امیر المومنین کے سامنے، اور اس کے ہاتھوں کو رسیوں سے باندھ دیا تھا، کیونکہ وہ بہت ڈرا ہوا تھا، وہ بہت سہما ہوا تھا، کیونکہ اس نے مسلمانوں کے خلیفہ کو تہ تیغ کیا تھا، تو اس کو یہ تھا کہ اب اس کے ساتھ بہت برا سلوک کیا جائے گا۔ لیکن یہاں پر رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھرانہ ہے، صاحب خلق عظیم کا گھرانہ ہے۔ حضرت علی شیر خدا نے
سب سے پہلے کہا کہ اس کی رسیوں کو کھول دو تاکہ اس کا ڈر و خوف دور ہو، اور اس کے بعد مولا کائنات کے سامنے جو شربت کا جام لایا گیا تھا، مولا کائنات نے اپنے قاتل کو وہ شربت کا جام دیا، اور اپنے بیٹے امام حسن علیہ السلام کو چند وصیتیں جو کی، اس میں سے ایک یہ وصیت سر فہرست میں اس کو بیان کرنا چاہتی ہوں کہ مولا کائنات نے فرمایا کہ اگر مجھے کچھ ہو جاتا ہے تو کیونکہ اس نے ایک ہی ضرب لگائی ہے، لہٰذا صرف ایک ہی ضرب اس کو لگانا، اور اگر تم اسے معاف کر دو تو یہ بہت اچھا ہوگا۔ اور اس کے بعد 21ویں رمضان کی صبح تھی جب علی امیر المومنین شہید ہو گئے، اور یہ وہ ماہ رمضان تھا کہ جس میں مولا کائنات کا گھر علی کی شخصیت سے خالی نظر آتا ہے۔ میں بس ایک جملہ یہاں پر کہنا چاہتی ہوں کہ بن ماں کے بچوں کی بھلا کون سی عید ہوا کرتی ہے، لیکن خدا نہ کرے کہ عید کے قریب کسی کے سر سے باپ کا سایہ بھی اٹھ جائے۔ حضرت علی شیر خدا دنیا سے گزر گئے، اور حضرت علی کے جو بچے تھے یعنی جناب زینب اور ام کلثوم، بیٹیوں کا تذکرہ میں بطور خاص کرنا چاہوں گی کیونکہ بیٹیاں باپ سے بہت زیادہ نزدیک ہوا کرتی ہیں، اور یہ زینب اور ام کلثوم کے جو مجھے تاریخ میں حالات نظر آتے ہیں وہ بہت مشکل ترین حالات ہیں، اس لیے کہ جناب زینب مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شہادت سے لے کر مقتل کربلا میں روز عاشورہ جناب زینب نے مشکل ترین حالات دیکھے، اور مشکل ترین حالات میں بھی جناب زینب شام غریبہ کے گھپ اندھیرے میں ایک سجدہ شکر میں، یعنی نماز شب بھی اس رات جناب زینب کبریٰ نے اپنی چھوڑی نہیں ہے، اور نماز شب بھی پڑھی اور شکر پروردگار کرتی رہیں، یہاں تک کہ جب یزید نے پوچھا کہ دیکھا تم نے کربلا میں تمہارے ساتھ کیا ہوا، تو جناب زینب نے ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا کہ میں نے کربلا میں سوائے خوبصورتی کے جمال الہی کے کچھ نہیں دیکھا۔ تو یہ اتنا خوبصورت جملہ ہے کہ جب آپ کے پیش نظر یہ بات ہو کہ آپ دین الہی کو بچا لیں گے، دین اسلام کو بچا لیں گے، تو آپ کے سامنے مشکل سے مشکل ترین چیز سوائے جمال الہی کے اور کچھ بھی نہیں ہوتی۔ بہت بہت شکریہ۔ یقیناً آپ کے پاس ٹائم کم ہے، نہیں تو ہم سوالات کے سلسلے کو بڑھاتے۔ یقیناً آپ نے جتنی باتیں اور جتنے فضائل حضرت علی مولا کشا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیان فرمائے، دل نہیں چاہ رہا پروگرام ختم کرنے کا۔ انشاءاللہ آپ سے دوبارہ وقت لیں گے اسی رمضان کے بابرکت مہینے میں۔ بہت بہت شکریہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائیں۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ہم نے میزبان اویس اسحاق کو دیجیے اجازت، انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے نیکسٹ ویک۔ اللہ حافظ۔